السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا اور مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے اور ہر طرح کے انقلاب کے لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مرنے اور جینے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ہر طرح کے مافیا کے ساتھ ٹکرانے کی جو باتیں کرتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی جماعت کو چھوڑنے اور عمران خان صاحب سے دور ہٹنے کی پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انڈیا کے موتی لال نہرو کا بیٹا تھا جواہر لال نہرو، جو بعد میں انڈیا کا وزیر اعظم بھی بنا۔ یہ انتہائی امیر خاندان سے تھے، اور جواہر لال نہرو باہر کے ملکوں میں پڑھ کر واپس جب آیا تو اس نے آ کر فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں حصہ لے گا اور باقی زندگی سیاست میں گزارے گا۔ موتی لال نہرو نے اسے بلایا اور اسے سمجھایا کہ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، اس لیے اس ارادے کو ترک کر دو۔ لیکن ضد کے بعد بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ جواہر لال نہرو باقی زندگی سیاست میں گزارے گا۔ تو ایک دن اس کے والد نے اس کے گھر سے بیڈ اٹھا دیا اور قالین ہٹا دی، اس کے تمام کپڑے اس کے ختم کر دیے، اور گویا کہ ہر طرح کے آرام آسائش کی جتنی بھی چیزیں اسے میسر تھیں وہ ساری کی ساری ہٹا دی گئیں۔ بعد میں جب جواہر لال نہرو آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اور فرش ہے، اور اسے بتایا گیا کہ وہ آئندہ فرش پر ہی سوئے گا۔ تو اس کو موتی لال نہرو نے بتایا کہ جس منزل کی طرف آپ جانا چاہتے ہو اور جس سفر کا آغاز تم کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار رہو۔ وہ جواہر لال نہرو کہ جو بڑے ناز و نعام میں پلا ہوا تھا اور ہر طرح کے آرام و آسائش اسے میسر تھیں، اپنے اس ویژن کے لیے اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، اور پھر ساری زندگی اس نے کھدر کے کپڑے پہنے۔ یہی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس میں شامل لوگ آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے۔ یقینی طور پر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ملٹیپل جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بڑے امیر لوگ تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے اور نیا ملک نیا پاکستان بن جائے گا اور مدینہ کی ریاست کا وجود عمل میں آ جائے گا۔ لیکن اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے مسائل کے بارے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ اس طرح کے بونوں کے ساتھ کبھی بھی ریاست مدینہ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی مافیا کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی وہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے جس میں نہ کوئی غزوہ ہو، نہ کوئی جنگ ہو، نہ ہجرت ہو، اور نہ کسی طرح کی کوئی مشقت اور مصیبت اٹھانی پڑے۔ ان لوگوں کے لیے مدینہ کی ریاست اسی صورت میں بن سکتی تھی جس طرح کہ ان کا ماضی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر ایک چیز ان کو مینج کر کے دیتی۔ ان کے لیے اینکر بھی مینج کیے جاتے، ان کے لیے ٹی وی پروگرامز بھی مینج کیے جاتے، اور وہ ٹی وی چینل جو ان کو پسند نہیں ہے وہ اگر پہلے نمبر پر ہے تو اسے 18ویں نمبر پر لے جایا جائے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کے اندر وہ مشقت اور وہ سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں جس کی بنیاد پر سیاسی طور پر کسی سختی کو برداشت کرنے کی صلاحیت کسی انسان میں موجود ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ساری پارٹی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار تھی اور ہر طرح کی مشکل مصیبت سے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بچایا ہوا تھا۔ آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ کھینچا تو جو مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان میں موجود نہیں۔ وہ ابرار الحق جو گزشتہ کئی سالوں سے انقلاب کے نعروں پر مبنی گیت تیار کیا کرتا تھا، ترانے بجایا کرتا تھا، آج اس کے آنسو تھمنے کو نہیں آ رہے۔ اور وہ ملکہ بخاری جو ہر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر انقلاب کی باتیں کیا کرتی تھی، بالآخر وہ اس سختی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پارٹی سے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اب بھی عمران خان صاحب کے لیے اگرچہ آپشنز بہت کم ہیں، لیکن ایک ہے کہ وہ یا تو وہ اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے جیل میں چلے جائیں، یا پھر بیرون ملک جا کر الطاف حسین کی طرح وہ اپنی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے نئے پاکستان کا دعویٰ کرتے رہیں۔